آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈسکشن میتھڈ. تو ڈسکشن میتھڈ یہ ورڈ ڈسکس ہیز بین ڈرائیوڈ فرام لیٹن روٹ ڈسکٹر وچ مینس ٹو شیک اور سٹرائک. اور ڈسکشن جو ہوتا ہے کسی بھی ٹاپک کو پر بحث کرنا، بحث مباحثہ کرنا اور اس کو ہر پہلو سے اس پر بحث کرنا اور اس کے سوال اس پر اٹھانا. یعنی ڈسکشن مین کہ کوئی بھی ٹاپک ہے کسی بھی سبجیکٹ کا تو اس کو ہر پہلو سے، ہر اسپیکٹ سے اس کے پوائنٹس کو اٹھانا، اس کو ڈسکس کرنا تاکہ اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں وہ ٹاپک بالکل کلیئر ہو جائے اور کسی قسم کا کوئی بھی ڈاؤٹ جو ہے وہ باقی نہ رہے، کوئی کنفلکٹ، کوئی الجھن جو ہے وہ باقی نہ رہے. تو ڈسکشن میتھڈ آف ٹیچنگ از اے پروسیس ان وچ اے اسمال گروپ assembles to communicate with each other. کہ چھوٹا سا گروپ ہوتا ہے جو ایک دوسرے سے بات چیت کرتا ہے اور یوزنگ اسپیکنگ، لسننگ اینڈ نان وربل پروسیس، کہ اس میں بات کر کے بھی، سن کر بھی اور پھر نہ بول کے ان آرڈر ٹو اچیو انسٹرکشنل آبجیکٹیوز. ٹھیک ہے، تو اپنے مقاصد کو حاصل کیا جاتا ہے. یعنی بحث مباحثہ اردو میں اس کو کہتے ہیں ڈسکشن میتھڈ کو. اور یہ ایک قدیم جو ہے وہ میتھڈ ہے جس سے کسی بھی مسئلے کا حل نکالا جاتا ہے اس پر بحث کر کے، مختلف پہلوؤں سے مختلف دلائل کو جمع کر کے. اور اگر یہ ڈسکشن ڈسپلن وے میں ہو، یعنی ایک منظم انداز میں ہو، تو یہ بہت بہترین جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے اور اس سے وہ جو ٹاپک ہوتا ہے اس کو اسٹوڈنٹس بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. اب ڈسکشن میتھڈ کے کچھ اصول ہوتے ہیں کہ ایک تو ٹاپک جو ہے وہ یوزفل ہو، یوز لیس ٹاپک کا جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا. یعنی یوز لیس ٹاپک کو ڈسکشن کا جو ہے وہ موضوع نہیں بنانا، بلکہ اسٹوڈنٹس سے ریلیٹڈ ہو اور پھر یوزفل ہو تاکہ وہ اسٹوڈنٹس کو کوئی نہ کوئی بینیفٹ دے اور پھر اسٹوڈنٹس اس کے اندر انٹرسٹ بھی رکھتے ہوں، اس پر بات کرنے میں انٹرسٹ رکھتے ہوں، اور اسٹوڈنٹس کے مزاج کے مطابق ہو. اور پھر اکارڈنگ ٹو اسٹوڈنٹ ایج اور مینٹل لیول، کہ اسٹوڈنٹ کے یعنی ان کے جو ذہنی سطح ہے، اگر گریڈ 8 ہے، 10 ہے، 9 ہے، 12 ہے اور یا بی اے ہے، ایم اے ہے، جو بھی گریڈ ہے اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ ٹاپک ہونا چاہیے اور اسٹوڈنٹس کی ایج کے حساب سے، تاکہ وہ اسٹوڈنٹس کو ایک تو سمجھ آسانی سے آئے اور پھر ان کی جو بھی ایبیلٹیز ہیں وہ ان کو یوز کر کے اس ٹاپک کو اچھے سے اس پر اپنی آرا کا اظہار کر سکیں. پھر ڈسپلن وے میں ہو، یعنی ڈسکشن کے دوران ڈسپلن کا خاص خیال رکھا جائے، ماحول کو جو اتنا فری نہ کر دیا جائے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی مرضی کریں اور نہ کوئی کسی کی بات سن سکے اور نہ کوئی جواب دے سکے. پھر جو بھی ٹاپک جو ہے وہ سلیکٹ کیا جائے ڈسکشن کے لیے، اس کے بارے میں ایک تو سنسیئر ہوں اسٹوڈنٹس بھی اور ٹیچرز بھی، اور پھر سیریس بھی ہوں. اس کے علاوہ اس کا ایک اصول یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کے اندر یہ ایبلٹی، مطلب ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنے کا جو ہے جذبہ وہ موجود ہونا چاہیے. اس کو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے دوسروں کی رائے کو تسلیم کرنا چاہیے، بے شک وہ آپ کی رائے کے خلاف بھی ہو. پھر اسٹوڈنٹس کو گروپس میں تقسیم کر کے ڈسکشن کروائی جائے اور اسٹوڈنٹس کی رائے کا جو ریاکشن ہے وہ بھی خوشگوار وے میں، ہیپیلی جو ہے یا اچھے انداز میں دیا جائے. اس کے علاوہ یہ کچھ اصول تھے ڈسکشن میتھڈ کے. تو ہم کچھ ڈسکشن میتھڈ کی پلاننگ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ پلاننگ فار ڈسکشن، کہ پلاننگ کس طرح سے ہوتی ہے ڈسکشن کی. کوئی بھی ٹاپک ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے تو کس طرح سے ڈسکس کیا جائے. تو سب سے پہلے چوزنگ دا ڈسکشن ٹاپک. سب سے پہلے تو ایک ٹیچر کی یہ ذمہ داری ہے کہ یا تو وہ ٹاپک خود سلیکٹ کرے، اور زیادہ تر اس میں اس چیز کو لائک کیا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس پر چھوڑ دیا جائے، یعنی ان کے انٹرسٹ کے مطابق، ان کے مینٹل لیول کے مطابق، ان کے گریڈ کے مطابق ان کو آزادی دی جائے کہ وہ ٹاپک ڈسکشن کے لیے خود سلیکٹ کریں اور اس پر بحث مباحثہ کیا جائے. اور اگر ٹیچر جو ہے اسے گائیڈ کرنے کے لیے، اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنے کے لیے وہاں ضرور موجود ہونا چاہیے. اس کے علاوہ فریزنگ دا ڈسکشن کوسچن. پھر ڈسکشن ٹاپک سلیکٹ ہونے کے بعد اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوسچن تیار کرے احتیاط کے ساتھ،
اور اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرے اور کویسچنس کو چیک کرے، تاکہ اگر ٹاپک سلیکٹ کر لیا ہے تو اس سے ریلیٹڈ کویسچنس کو تیار کروائے کہ کون کون سے مین امپورٹنٹ سوالات ہو سکتے ہیں جن پر بحث کی جائے گی۔ تو مثال کے طور پر اگر ہجرت مدینہ ہے تو ہجرت مدینہ پر بحث کرنی ہے، تو ہجرت مدینہ کے اسباب، کیوں ہجرت مدینہ ہوئی، پھر ہجرت مدینہ کے دوران جو مشکلات پیش آئیں، جو حالات و واقعات ہوئے، پھر ہجرت مدینہ کے بعد آپ نے قیام کہاں کہاں کیا، کس طرح سے کیا، آپ نے ہجرت کے دوران ہجرت کرتے ہوئے مکہ سے کس طرح سے نکلے، اور گائیڈر کون تھا، آپ کے ساتھی کتنے تھے۔ تو یہ ساری جو پوائنٹس ہیں، اس طرح کے کوئی بھی ٹاپک ہو اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہوں گے وہ ڈسکشن، پہلے ان کو کویسچنس تیار کر لیے جائیں۔ پھر آؤٹ لائننگ دا ٹاپک، ظاہر ہے کوئی بھی ٹاپک ہے اس کے مین جو پوائنٹس ہیں، جیسے ہم نے کوئی ایسے لکھنا ہو 25 مارکس کا عموماً جو ایسے آتا ہے بی اے کے ایگزامز میں، تو اس میں پہلے کوئی بھی ایسے ہو تو اس کی آؤٹ لائن تیار کی جاتی ہے، یعنی ہم نے اس ایسے کے اندر کون کون سے پوائنٹس کو ڈسکس کرنا ہے۔ تو اسی طرح کوئی بھی ٹاپک ہو تو اس کی آؤٹ لائن بنا لی جائے، جیسے کہ ابھی ہم ہجرت مدینہ پر بات کر رہے تھے، تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے کہ ہجرت مدینہ کے اسباب، پھر مکہ سے اخراج یا نکلنا، پھر مدینہ تک کا سفر، اور پھر مدینہ میں قیام۔ تو یہ کچھ آؤٹ لائن میں نے آپ کو بتائی۔ اسی طرح ہر ٹاپک کی جو آؤٹ لائن تیار کی جائیں۔ اس کے بعد ہے پلاننگ ڈسکشن اسٹریٹجی، کہ پلاننگ ڈسکشن اسٹریٹجی یعنی کہ ڈسکس کرنا کس طرح سے ہے۔ ان میں سب سے پہلے بگننگ فیز ہوتا ہے، یعنی آغاز کیا جائے۔ اس پر سب سے پہلے کہ ڈسکشن کس ٹائپ کی کروانی ہے اور کس طرح مطلب ایک ٹیچر جو ہے وہ ڈسکشن کا آغاز کرواتا ہے۔ تو سٹارٹ پر ٹاپک اناؤنس کرنے کے بعد انسٹرکشن دی جاتی ہیں اسٹوڈنٹس کو، اور پھر ایک ٹیچر جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ کو لاؤڈلی اناؤنس کرے تاکہ تمام اسٹوڈنٹ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کلیئرلی، اور اسے جو وہ ٹیچر بیان کرنا چاہ رہا ہے اس کا وہی مطلب سمجھے۔ مطلب اس طرح سے مبہم بات نہ کی جائے کہ ایک سے زیادہ مطالب جو ہیں وہ سمجھ میں آئے، بلکہ اس طرح سے بات کی جائے، اس طرح سے اناؤنس کیا جائے ٹاپک کہ جو بات کی جا رہی ہے صرف وہی سمجھ میں آئے۔ اس کے بعد دا مڈل فیز ہے، اور یہ ڈسکشن کا پیک فیز ہوتا ہے کہ ہر طرح کے سوالات جو ہیں وہ پھر اس سیشن میں سامنے آتے ہیں، اور اس پر اسٹوڈنٹس اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور ڈیفرنٹ پوائنٹس کو سامنے لے کر آتے ہیں۔ اور لاسٹ پر دا اینڈ فیز ہے۔ اینڈ فیز میں کیا ہوتا ہے کہ ڈسکشن کو سم اپ کیا جاتا ہے اور ریکیپچولیٹ کیا جاتا ہے، اور یعنی ایک ٹیچر جو ہے وہ کنکلوژن نکالتا ہے پھر ڈسکشن کا، اور کنکلوژن جو ہے وہ ڈسکشن کے مین پوائنٹس کو بورڈ پر لکھ کر یا 1 بائی 1 اسٹوڈنٹس سے کہہ کر ان سے سنتا جائے ایک ٹیچر، اور پھر لاسٹ پر اپنی طرف سے جو ہے وہ سم اپ کر دے اور ڈسکشن کو کلوز کر دے۔ اور اگر ٹیچر جو ہے وہ گائیڈ نہیں کرتا، وہاں موجود نہیں ہوتا، تو ڈسکشن جو ہے وہ یوز لیس ہو سکتی ہے، کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، پھر وہ ٹائم ویسٹ کا سبب بنے گی۔ اس کے بعد ہے جی فارمز یا ٹائپس آف ڈسکشن۔ تو ڈسکشن کی کچھ ٹائپس ہیں، جن میں سب سے پہلے ہے دا سمپوزیم۔ اب سمپوزیم ڈسکشن کی بہت امپورٹنٹ ٹائپ ہے، آپ نے یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، ایم سی کیوز آ جاتا ہے عموماً، کہ سمپوزیم از دا ٹائپ آف وچ میتھڈ۔ تو یہ ڈسکشن میتھڈ سے ریلیٹڈ ہے سمپوزیم۔ سمپوزیم بیسیکلی کیا چیز ہے کہ یہ ایک میٹنگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یا کانفرنس کہہ سکتے ہیں۔ 3 or more persons present their views on a several sided question or a topic۔ کوئی بھی ٹاپک ہے یا سوال ہے، 3 یا اس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس پر اپنی آراء کا اظہار کرتے ہیں، اور ایچ ون ٹیکس ون ایسپیکٹ آف دا ٹاپک۔ تو ان میں سے جو ہر ایک ہے وہ ایک پہلو لے کے آتا ہے، دوسرا پہلو لائے گا، اور تیسرا پرسن تیسرا پہلو لے کے آئے گا۔ تو یہ سمپوزیم ہوتا ہے، ایک میٹنگ ہے، کانفرنس ٹائپ ہے۔ پھر پینل ڈسکشن ہے۔ پینل میں اب ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، اور وہ اپنے ڈاؤٹس جو ہیں وہ کلیئر کر رہے ہوتے ہیں ٹاپک سے ریلیٹڈ۔ اس کے بعد ہے انفارمل گروپ ڈسکشن۔ انفارمل گروپ ڈسکشن سے مراد یہ ہے جس میں اسٹوڈنٹس کو آزادی ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ اس میں ٹیچر جو ہے وہ لیڈ نہیں کر رہا ہوتا، اور اسٹوڈنٹس خود ہی لیڈر ہوتے ہیں اور خود ہی لرنر ہوتے ہیں۔
تو اس میں ڈیفیکلٹ یہ پروسیجر ہے اس کو ہینڈل کرنا، بٹ اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے، ایسا بھی نہیں کہ ہینڈل کیا نہیں جا سکتا کہ اسٹوڈنٹس آزاد ہیں، ان کو چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے تو وہ ٹائم ویسٹ کریں گے، لیکن اگر انہیں انسٹرکشنز دی جائیں تو پھر وہ آسانی سے یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور انفارمل گروپ ڈسکشن میں آپ مثال میں آپ کو اس کی دیتی ہوں، جیسے ایج فیلو، کلاس فیلوز آپس میں کسی بھی ٹاپک پر ڈسکشن جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی کرنٹ ٹاپک ہو، جیسے کہ آج کل الیکشن سے ریلیٹڈ اگر بات کی جائے تو آپ کہیں پر بھی سن لیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا میٹرک کے اسٹوڈنٹس ہیں یا کسی بھی لیول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، کہیں نہ کہیں وہ الیکشن پر بات کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ڈفرینٹ ٹاپک ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس اپنی آزادی سے کسی بھی ٹاپک پر بات چیت کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد فارمل گروپ ڈسکشن ہے۔ فارمل گروپ ڈسکشن کے اندر لیڈر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، وہ ٹیچر ہوتا ہے، اور پھر ڈسکشن کو ایک پراپر آرگنائزڈ وے میں جو ہے وہ ہیلڈ کیا جاتا ہے، گائیڈ لائن ساتھ ساتھ دی جاتی ہے تاکہ وہ ٹریک پر رہیں، ٹریک سے نہ ڈی ٹریک نہ ہو جائیں، اور لاسٹ پر سمرائز جو ہے وہ ٹیچر کی طرف سے ڈسکشن کو کر کے کلوز کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اس کی ٹائپس تھی۔ اب ہم بات کریں گے اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز پر۔ تو جیسے کہ ڈیفینیٹلی ہمیں پتہ ہے کہ ہر میتھڈ کی کچھ خوبیاں ہیں اور کچھ خامیاں ہیں۔ تو اس کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کا نالج کنیکٹس ود اولڈ نالج، کہ نیو نالج جو ہے وہ پچھلے نالج کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، اور اسٹوڈنٹس کو اس سے بہت زیادہ جو ہے بینیفٹ ہوتا ہے۔ پھر اسٹوڈنٹ کے اندر ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ڈیولپ کرنے کی جو ہیبٹ ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، اور ان کی جو ایبلٹی ہے وہ نکھرتی ہے، وہ ابھرتی ہے، اور پھر وہ اپنے آرا کو یا اپنے پوائنٹ آف ویو کو بہتر انداز میں ایکسپلین کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ لرننگ کا جو شوق ہے اور ریسرچ کرنے کی جو اسپرٹ ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، کہ وہ ڈیفرنٹ اینگل سے ڈسکشن کرے گا، پھر دلائل کو اکٹھا کرے گا، اور پھر اس کی جو اپنی تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ ابھرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اسے تحریک ملتی ہے اور وہ سوچتا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جب وہ ملتے ہیں وہ ڈیولپ ہوتا ہے، سوشل سرکل یا سوشل ڈیلنگز، کمیونیکیشن جو ہے وہ ان کا ڈیولپ ہوتا ہے، اور لیول آف انٹرسٹ انکریز ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو مل جل کر جو ہے وہ بحث کرنے کا اجتماعی جو شعور ہے وہ بھی مل جاتا ہے۔ اور پھر عام نصاب سے اگر ہٹ کر طلبہ کی تدریس ہوتی ہے تو اس میں ان میں اسلام پر غور و فکر کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور ان کے ذہن میں بھی وسعت پیدا ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی ٹاپک ہو پھر اس پر وہ غور و فکر کریں گے، پھر ان کا ذہن جو ہے وہ وسیع ہوگا۔ اور ایک جو اس کی بڑی خوبی ہے ڈسکشن میتھڈ کی وہ یہ ہے کہ یعنی مخالف سمت پر جو مخالفین ہیں ان کی رائے سننے اور گفتگو کرنے کا بھی جو ہے وہ میتھڈ جو ہے یا سلیقہ ڈھنگ آپ کہہ لیں آ جاتا ہے، کہ ایک پرسن آپ کے مخالف رائے دے رہا ہے تو اس کو بھی سننے کا جو ہے نا وہ برداشت آ جاتی ہے، یا پھر سلیقہ آ جائے گا، وہ اس کی رائے کا احترام کرے گا۔ جیسے کہ ابھی اس کی کرنٹ ایگزامپل الیکشن میں ہے، ہر بندہ ووٹ لینے آ رہا ہے کہ ہمیں ووٹ دیا جائے، تو سبھی کو جو ہے وہ لوگ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسرے کی مخالف کی رائے سننے کی جو قوت برداشت پیدا ہو جاتی ہے اس طرح ڈسکشن میتھڈ سے۔ اب اس کی کچھ خامیاں بھی ہیں، اور خامیوں میں یہ ہے کہ اگر بحث غلط طریقے سے کی جائے تو اس سے ایک تو آزادی رائے جو ہے اس کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، پھر اسٹوڈنٹس کے اندر بعض دفعہ ضد اور ہٹ دھرمی پیدا ہو جاتی ہے، ان کا جو رویہ ہے وہ ایٹیٹیوڈ وہ موضوع نہیں رہتا، نہ مطلب وہ جان بوجھ کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹسل لگا لیتے ہیں، اور پھر اونلی فیو اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ڈسکشن میں، کئی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ صرف لسنر بنے رہتے ہیں، اور انوالو مور کریٹیسزم، تنقید برائے تنقید کا بھی خدشہ رہتا ہے اس کے اندر، اور ٹائم کنزیومنگ ہے، بہت زیادہ ٹائم اس میں بہت زیادہ ویسٹ ہو جاتا ہے۔ اور ہر اسٹوڈنٹ کو اگر موقع دیا جائے اس کی سجیشنز میں کہ اس کو بہتر کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، ہر اسٹوڈنٹ کو اگر موقع دیا جائے کہ ایوری اسٹوڈنٹ شوڈ بی پرووائڈیڈ این اپرچونٹی ٹو پارٹیسپیٹ ان اے ڈسکشن، تو پھر ڈسکشن جو ہے بہترین ہو سکتی ہے، اور اسٹوڈنٹ شوڈ انکریجڈ اینڈ موٹیویٹیڈ ٹو پارٹیسپیٹ ان اے ڈسکشن، تو ان کو موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ